السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com خوش نصیب ہیں کہ ایسی شخصیات کا وقت ملنا اور یہاں آنا نہ کہ صرف یہاں مسجد کے لیے بلکہ پورے بریڈ فورڈ کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات کے ہاں یہ حضرات تشریف لائے۔ تو یہ کانفرنس جو ہے جس کا عنوان پیغام اولیاء اللہ کانفرنس ہے، تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ تو میں اس کے لیے گزارش کروں گا قاری جنید صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ قاری جنید صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. سبحان الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. سبحان الله. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله. سبحان الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني
وأخرج لي مخرج صدق. سبحان واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سبحان من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ کے پاک کلام سے حضرت قاری جنید صاحب نے اس کانفرنس کا آغاز فرما دیا اور اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام سید سلمان گیلانی صاحب سے جو اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ محو پرواز ہے اور وقت بہت کم ہے. حضرت کا مفصل خطاب ہم چاہیں گے سنیں آج کے اس موضوع کی مناسبت سے. میں ویسے بھی آج 2-3 دن سے گلا میرا پکڑا ہوا. انشاءاللہ پھر کبھی مفصل اسی دورے میں آپ کے لیے وقت نکالوں گا. ایک پورا وقت انشاءاللہ مولانا فضل اللہ سے طے کر لیں گے. اس وقت 2-4 اشعار پیش کرتا ہوں تاکہ حضرت کا خطاب مفصل سن سکیں. فرمائش ہے دوستوں کی. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. لاؤڈلی پلیز. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. ایک آواز میں ہجر کی جدائی کی ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اور اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. بلند آواز سے ذرا میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا اور بلند آواز سے. اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. کہ دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے دن تو اڑتا پھروں
اور گرد کعبے کے شب ہو مدینے سویرا تو کیا بات شب ہو مدینے سویرا تو کیا بات دن توڑتا پھروں اور گرد کعبے کے شب ہو مدینے سویرا مدینے بسیرا تو کیا بات ہے اے خدا جسم پر بالوں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے اور دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے اور رشک میرے اور مقدر پہ کرنے لگے اور سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی اے رشک رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی اور کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤڈلی پلیز صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے شیخ دیکھیے گا اللہ ہم کو وہاں لے جائے بلند آواز اور بلند آواز نماز میں بے شک آہستہ لیکن یہاں تو ذرا بلند آواز کہ کیا کہہ رہا ہوں کہ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں تو گیز ایٹ دا گرین ٹمب آف دا لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد کو گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں اور لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو اور دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے اور دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے بڑی مزیدار دعا مانگنے میں ایڈوانس میں ذرا آمین کہیے اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی اور مستحق تو نہیں
میں اس اعزاز کا مستحق تو نہیں، میں اس اعزاز کا فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات۔ اتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کہہ دو آمین۔ تو میں ترمیم کر لیتا ہوں کہ اے خدا اپنے، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے ہمیں، مستحق تو نہیں ہم اس اعزاز کے، فضل ہو جائے تیرا تو زور سے کہہ دو تو کیا بات ہے۔ اور روز محشر کرم، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر۔ روز محشر، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ روز محشر، روز محشر کرم، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، یہ بھی سلمان سب کچھ بھی کر لیں، مولانا کہہ رہے ہیں رشید صاحب، تو میں ایسے کر لیتا ہوں کہ روز محشر کرم ہو مسلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے۔ دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب، او مدینے بسیرا تو کیا بات ہے۔ ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو دو تین اشعار۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جدھر سے گزرے پتھر تو بول پڑے، تم بھی بول پڑو، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کی کنکر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کی کنکر بول پڑے، اور ساقی نے جب اور بھر دیے وحدت کی میں سے، توحید کی شراب، معرفت کی شراب، ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی میں سے، اللہ اللہ دلوں کے ساگر بول پڑے، اللہ 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 دلوں کے ساگر بول پڑے، اور ایسے دلکش بول بشر کے ناممکن، سبحان اللہ، ایسے
قرآن سخنور بول پڑے، سنتے ہی قرآن سخنور بول پڑے، اللہ 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 دلوں کے ساغر بول پڑے، اور مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں؟ آقا پوچھ رہے ہیں مجھ پر پہرا دے گا کون، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں؟ آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، پتھر مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، اور بھائی بنایا جب انصار و مہاجر کو، بلند آواز سے بھائی بنایا بھائی بنایا بھائی بنایا جب انصار و مہاجر کو، علی ہے میرا بھائی پیمبر بول، علی ہے اور غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، بلند آواز سے غار ثور میں، آخری شعر پڑھ رہا ہوں وقت کم ہے، غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول، زور سے ذرا خوش کر دو اب تو آخری لمحے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول، مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول، اللہ 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 ہے اللہ 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 دلوں کے ساغر بول پڑے۔ یہ شاعر اسلام سید گیلانی صاحب جو آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب سے جو محتمین ہیں مدرسہ قاسم العلوم کے، وہ تشریف لائیں اور ہمارے خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ کی ان پریشانی کی لکیروں کو جو آپ کے چہروں پر ہیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ شدت سے منتظر ہیں اپنے اس مہمان خصوصی کے خیالات کے سننے کو کہ جن کی محبت آپ کو دور و دراز سے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حال نہیں رہنا چاہتا، صرف چند کلمات آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی انہی کی تعارف کے حوالہ سے ہے۔ حضرات، ان کی آمد کا یہاں کا سفر یقیناً بڑی کٹن دہ مراحل سے گزر کے ہوا ہے۔ میرے برادر عزیز مولانا یعقوب صاحب جو مسجد عمر کے خطیب ہیں، ان کی اندر استقامت نے یہ آج نتیجہ دکھایا ہے کہ مسلسل 3 سال سے ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہمارے شہر بریڈ فورڈ میں اس وقت دنیا اسلام کی عظیم شخصیت کی آمد بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ان کے محبت کا تقاضا مسلسل اس طرف چلتا رہا، اور آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ۔ میں بریڈ فورڈ کے تمام خطبہ، فضل داد صاحب جو اس مسجد کے خطیب ہیں، مولانا ابراہیم صاحب جو مدنی مسجد کے خطیب ہیں، اور شہر کی تمام مساجد کے ان کمیٹی کے منتظمین اور خطبہ کا کہ جن کی مسائل جمیلہ کے نتیجہ میں آج کا یہ جمع غفیر علماء کے بیانات سننے کو موجود ہے۔ یوں تو یہاں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے،
لندن سے ہمارے مخدوم مولانا عیسیٰ منصوری صاحب اور برطانیہ کے ممتاز دانشور مولانا اقبال رنگونی صاحب، مفتی محمد سلیم صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب اور شہر کے باقی دیگر حضرات اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایک ایک کو چاہوں کہ وہ آ کے یہاں خیرات کا اظہار کریں تو وقت کی قلت اس بات کی متحمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے اور ان علماء کے خیرات سنیں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کی کانفرنس کا عنوان امن پیغام اولیاء اللہ رکھا ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آج علماء دیوبند کے خادموں نے یہ کیا عنوان تجویز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی علماء اولیاء اللہ کے وارث بھی ہم ہیں اور ہمیں سے وہ گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے پیشہ وارانہ مقاصد کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر علماء دیوبند کی نسبت اور ان کے ساتھ متعلقین کی نسبت سے جہاں انبیاء کے حوالہ سے، جہاں باقی شعبوں کے حوالہ سے غلط فہمی جنم دی ہیں، اسی طرز کی ایک غلط فہمی یہ پیدا کی ہے کہ شاید ان حضرات کا علماء اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وقت کے ولی جنہوں نے بر صغیر کی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ کو دیکھیں تو جنہوں نے دنیا انسانیت کے ان بگڑتے ہوئے ضلالت کے عقائد کی اصلاح کی ہے، اس سلسلہ سے ہمارا نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر کے اندر ان لوگوں نے جن راتوں کو اللہ کے سامنے اپنی راتیں گزاری ہیں، دن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے در و دیوار کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اور کوئی بھی دنیا کا استبداد انہیں رائے حق سے دور نہیں رکھ سکا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہم اولیاء اللہ کے اس مشن کو جس کے ساتھ وہ در حقیقت روئے زمین پر کار فرما رہے، جو ان کی زندگی کا مشن تھا، جس پر انہوں نے اپنی زندگی کی انتہا کر دی اور اپنی ساری چیزیں قربان کر کے انسانیت کو اللہ کے در پر جھکایا ہے۔ اولیاء اللہ کا یہی پیغام ہے، اور قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک حضرت لقمان حکیم جو اللہ کے ولی تھے، جن کی نصیحتوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے اس رخ کو اس تنہا کی طرف موڑ دے جو ساری کائنات کے مالوں کو مختار ہے، جس کے امر کن فیکون سے یہ زمین اور آسمان وجود میں آئے ہیں۔ تو اپنے نفس کے اندر غور کر، یہ بھی تخلیق کے لحاظ سے اسی کا محتاج ہے، جب پیدائش کے لحاظ سے اس کا محتاج ہے تو اپنی بقا کے لحاظ سے بھی اسی کے در پر ہونا چاہیے۔ یہ زمین صرف اس کا حق ہے کہ اس کے آگے جھکے۔ یہی وہ پیغام تھا جو اولیاء اللہ کی زندگی کے آغاز سے ہوتا ہے، اور یہی ان کی زندگی کی منتہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جب آپ علمی دلائل کے لحاظ سے کسی فرد پر نظر رکھیں گے کہ جو آپ کی قلوب کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر اس موضوع کی گہرائیوں کو اتار دے، تو میرے نگاہ اس سے پر آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے صفوں کے درمیان ایک ہی نوجوان جو اپنے ابھی داڑھی کی سیاہی میں سفیدی کے آثار پا رہا ہے، لیکن اس کے فکر و نظر، اس کی سوچ کی بلندیاں آج بھی ملت کے اندر بیداری کے لیے تڑپ رہی ہیں، اور اس کا نام ہے سید سلمان الحسینی الندوی۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے، ان کے نشستوں میں بیٹھا ہوں، ان کے افکار کو سنا ہے، ان کے خیرات کو میں نے دیکھا ہے، لیکن گزشتہ 5 سال سے جو میرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عصر حاضر میں ہماری صفوں کے اندر، ہمارے اکابرین میں اس بلند پایا کا سوچ کر رکھنے والا کوئی فرد موجود ہوگا۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے مدرسہ کی طرف سے دعوت کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اور مدرسہ 4 سال سے اس ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ اب بھی ان کا تفصیلی خطاب اور اس دورے کا آخری خطاب 5 جون بروز اتوار مدرسہ قاسم العلوم کی 15ویں سیرت کانفرنس جو سالہ ہو رہی ہے، جس میں برڈ فورس سے پہلے بھی قافلے شریک ہوتے ہیں، لیکن آج میں آریان برڈ فورس سے اپیل کروں گا کہ آج اپنے اس آقا کے اس ذکر کے ساتھ اس منسوب پروگرام میں شرکت کا عہد کرتے ہوئے آج اس بات کا مجھے یقین دلائیں کہ آپ اس کانفرنس میں آئیں گے۔ جس طرح آج یہ اکابر اسی نسبت سے آپ کے پاس پہنچے ہیں، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیے۔ حضرت کا تاریخ ساز خطاب اس دورے کا نچوڑ ہوگا، اور حضرت گیلانی صاحب اور باقی بھی ہمارے علماء کرام جو پاکستان سے اور باقی ممالک سے پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ 1 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک وہ آپ کے سامنے اپنے خیرات کا باری باری اظہار کریں گے۔ اس لیے اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آج اس موضوع کا حق اس سے زیادہ
کوئی ادا کرنے والا ہماری نگاہوں میں چچتا نہیں ہے، اور وہ ایک ہی شخص ہے جس کو میں قریب پاتا ہوں اس مضمون کے، اور وہ ہمارے مخدوم حضرت علامہ سید سلمان الحسینی الندوی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے، مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے، لیکن ایک جھلک آپ کو آج ملے گی۔ تفسیر کا مظاہرہ 5 جون کو ہوگا۔ میں آخر میں اس مسجد کے بنانے والوں کو دل کی عطا گرائیوں سے آج پہلی بار اس کو دیکھا ہے، ان کو اس محنت پر جو انہوں نے یہ رنگ دکھایا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کا، اللہ آخرت میں ان کو اسی رنگ سے نوازے۔ اور حاجی صاحب امان اللہ صاحب اور باقی جو کمیٹی کے حضرات ہیں، آج کی میزبانی پر میں اپنی طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولانا اپنے شاعر اسلام سید سلمان گیلانی صاحب اور اپنے مخدومی کا دلی طور پر ممنون ہوں، اور انشاءاللہ 5 جون کے پروگرام میں ہم سب ایک بار پھر ان سے ہم اپنے اس موضوع پر جو سیرت کے موضوع پر گفتگو ہوگی وہ سنیں گے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا اپنے مخدومی حضرت مولانا سید سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، بریڈ فورٹ کی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں آج کے اس اجلاس کا عنوان پیام اولیاء ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ عنوان بے انتہا محبوب، پرکشش اور دلکش عنوان ہے۔ اللہ کا اور بندوں کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو ولایت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ خداوند قدوس نے اپنے کلام پاک میں جا بجا ولایت کے اس تعلق کا اظہار فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ولایت کا یہ تعلق غیر اللہ سے قائم نہ کیا جائے۔ اگر ولایت کا تعلق غیر اللہ سے قائم کیا جائے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یعنی ولایت کا تعلق توحید کا لازمہ ہے۔ توحید اور ولایت کے تعلق کے درمیان ایسا ہی رابطہ ہے جیسا رابطہ دو ان چیزوں کے درمیان ہوتا ہے جن کو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عبدیت کا جو تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہے وہ بھی فی الحقیقت ولایت کا نتیجہ ہے، ولایت کا حاصل ہے اور ولایت کا سبب بھی ہے۔ عبدیت اور ولایت کے درمیان بھی بہت گہرا رابطہ اور تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر اور منکر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف. تو دو باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو اور اس کے اسماء حسنہ کو، اس کے افعال کو، اس کے اختیارات کو، اس کے تصرفات کو مانتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ولایت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ان کا ولی ہوتا ہے تو لازماً وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اور تعلق ولایت ان کے اور اللہ کے درمیان قائم ہو جاتا ہے. پھر جتنا زیادہ اس کو استحکام عطا کیا جائے اتنا ہی زیادہ یہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، طاقتور و مؤثر ہوتا چلا جاتا ہے، نہایت ہی فعال ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس تعلق کا یہ اثر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ولایت کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی پھر تاریکیوں سے نکالتا ہے بندے کو، صاحب ایمان بندے کو، اور روشنی میں لاتا ہے. اور تاریکیوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع ہے، اس لیے تاریکیاں بہت ہیں، تو بھر تو ہیں. عقائد کی تاریکیاں ہیں، نفس کی تاریکیاں ہیں، شیطان کی تاریکیاں ہیں، معاشرے کی تاریکیاں ہیں، غلط نظریات، فلسفوں اور افکار اور آرا کی تاریکیاں ہیں، مختلف ازم کی تاریکیاں ہیں، مختلف طرح کے تمدن اور غلط تہذیبوں کی تاریکیاں ہیں. تو تاریکیاں بے شمار ہیں. جیسے خدا کو چھوڑ کر جب دوسرے خداؤں کو تلاش کیا جاتا ہے تو ان کی تعداد انگنت ہوتی چلی جاتی ہے. بے شمار ہیں دیوتا اور دیویاں. ہندوؤں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ سے بھی اوپر دیوتا ہے اور دیویاں ہیں. تو غیر اللہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ وحدانیت ہے. لہذا قرآن پاک میں جب بھی لفظ نور ذکر کیا جاتا ہے تو واحد ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا سرچشمہ اللہ ہے. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. لہذا قرآن میں کہیں پر بھی انوار کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ نور بہت سے نہیں. نور جو ہیں ان کے سرچشمے بہت سے نہیں، ان کے سوتے بہت سے نہیں، ان کے اسباب بہت سے نہیں. اس کا نور کا سبب صرف ایک ہے، اس کی ذات جس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ بہت سی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں انہیں لائے گا. اور اس روشنی میں لانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، باطن روشن ہو جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تاریک رات میں جیسے کوئی شخص ٹارچ لیے ہوئے چل رہا ہو، اس کے ہاتھ میں لالٹین ہو، گیس ہو، روشنی پیدا کرنے والی کوئی چیز ہو، جس طرح وہ اپنے راستے کو دیکھتا چلا جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ راستے میں کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، کہاں کھڈ ہے، گڑھا ہے، کہاں کیچڑ ہے. اس روشنی کی بنیاد پر وہ اسے دیکھتا چلا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جو شخص اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک قلبی نور عطا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے سے پھر وہ چیزوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے. اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس آیت کریمہ میں فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور مل جاتا ہے، ایک روشنی مل جاتی ہے. جب انسان اپنے اندرون میں روشنی محسوس کرے، یعنی اس کا اندرون یہ بتائے یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بات معروف ہے، یہ منکر ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے. اگر اندر سے آپ یہ آواز سن رہے ہو، آپ کے دل کے کان یہ آواز سن رہے ہو اور اندر سے یہ روشنی آپ کو مل رہی ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توفیق عطا فرمائی ہے
اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ولایت کا تعلق قائم ہو گیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ جب انسان بگاڑ کی طرف بڑھتا ہے یعنی تاریکیوں کی طرف بڑھتا ہے, جس کی طرف طواغیت لے جاتے ہیں, طاغوت, اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس فکر کو, اس نظام کو, اس شخص کو, اس طریقہ کار کو جو اللہ سے بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کرے. اللہ سے بغاوت اور سرکشی پر جو بھی آمادہ کرے, چاہے وہ کوئی سسٹم ہو یا شخصیت ہو, کوئی وہ حاکم ہو یا طاقت ہو, جو بھی اللہ سے ہٹائے اور اللہ سے بغاوت پر آمادہ کرے اور سرکشی سکھائے اور سرتابی کے راستے پہ چلائے, وہ طاغوت ہے. اور جو طاغوت ہے اس کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے, اس کا انکار کرنا ہے. لیکن یہاں یہ فرمایا گیا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جو لوگ کافر ہوتے ہیں, منکر ہوتے ہیں, ناقدرے ہوتے ہیں, ناشکرے ہوتے ہیں, حقائق کو چھپاتے ہیں, ان کی دوستی طاغوت سے ہوتی ہے, ان کے ولی طاغوت ہوتے ہیں. اور طواغیت کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں, وہ مسجد سے نکال کر سینما گھر لے جائیں گے, وہ سنت کے عمل سے نکال کر بدعات میں لے جائیں گے, وہ توحید سے ہٹا کر شرک میں ملوث کریں گے, وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے ہٹا کر قبروں کے سجدے کرائیں گے, مردوں اور زندوں کے سجدے کرائیں گے. حرام کمائی کی طرف لے جانے والا, سود کی طرف لے جانے والا, رشوت کی دعوت دینے والا, لاٹری کو رواج دینے والا, مال حرام اور مشتبہ مال کے کاروبار کرنے والا, کمپنی قائم کرنے والا اور اس کو معاشرے میں پھیلانے والا جو بھی ہے, وہ طاغوت کا دوست ہے, طاغوت سے اس کا تعلق ہے. اور طاغوت کا کام یہ ہے کہ روشنی سے نکالے. ظاہر ہے کہ قرآن روشنی ہے, حدیث روشنی ہے, سنت روشنی ہے, توحید روشنی ہے, اللہ کے احکام روشنی ہے, فرائض روشنی ہے, واجبات روشنی ہے, اور جو چیزیں ان کے مقابل ہیں وہ تاریکی ہے. توحید کے مقابلے میں شرک تاریکی, سنت کے مقابلے میں بدعت تاریکی, حق کے مقابلے میں باطل تاریکی, معروف کے مقابلے میں منکر تاریکی ہے, خیر کے مقابلے میں شر تاریکی ہے. اور اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیے. دو الگ الگ راستے ہیں, ایک صراط مستقیم ہے اور ایک منحرف راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے. اور یہ دونوں راستے ایسے ہیں جو دو خطوں میں چلتے ہیں, یہ کبھی ملتے نہیں, ان کا کبھی جوڑ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون, حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے, تو آخر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. تو جو لوگ کسی بھی منکر میں, کسی حرام میں, کسی مشتبہ میں, کسی مشکوک عمل میں, کسی فیشن میں, مغربی بد تہذیبی کے کسی طریقہ کار میں, یہودی تمدن کے کسی گوشے میں, ہندوؤں کی روایات اور رسومات کے کسی بھی حصے میں مشغول ہیں, وہ طواغیت کے دوست ہیں. وہ اللہ کے سرکشوں سے, سرتابوں سے, باغیوں سے دوستی رکھتے ہیں, اور وہ مسلسل روشنی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور تاریکی کھڈ میں گرتے چلے جا رہے ہیں, خندق میں کودتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم تیار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو دو قسم کے لوگ ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, یعنی اللہ محبت فرماتا ہے, اللہ کارساز ہے, اللہ ان سے تعلق رکھتا ہے, اللہ ان کی بگڑی بنانے والا ہے, اللہ انہیں چاہتا ہے. یہ سارے معنی ولی کے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو جب بھی آپ کسی برائی سے نکل کر حق کی طرف آئیں تو یہ محسوس کریں یہ خدا کی ولایت کا تقاضا و نتیجہ ہے. آپ کو نماز کی توفیق ہوئی, روزے کی توفیق ہوئی, تلاوت کی توفیق ہوئی, ذکر کی توفیق ہوئی, ماں باپ کے ادب کی توفیق ہوئی, ان کی خدمت کی توفیق ہوئی, بچے کی تربیت کی توفیق ہوئی, بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوئی, اپنی نگاہ کو بد نظری سے بچانے کی توفیق ہوئی, نیت درست کرنے کی توفیق ہوئی, اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق ہوئی, اہل اللہ کی صحبت کی توفیق ہوئی, علماء ربانیین کی بات سننے کی توفیق ہوئی, کسی عمل خیر کی توفیق ہوئی, تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو
اپنے کرم سے مجھ سے تعلق ولایت رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ خدا جو عرش پر متمکن ہے، لوح کرسی کا مالک ہے، کائنات ساری اس کے دست تصرف میں ہے، وہ ایک ناچیز اور حقیر بندے سے محبت کر رہا ہے، ایک ناچیز اور حقیر بندے سے اپنا تعلق قائم فرما رہا ہے. یہ اس کی کتنی کرم فرمائی ہے، یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے بدون استحقاق کے. پیدا ہونا بھی تو ہمارا حق نہیں تھا، اور پیدا ہونے کے بعد صحت بھی تو ہمارا حق نہیں تھا، اور غذائیں ہمارا حق نہیں تھی. جو کچھ بھی ہے وہ بدون استحقاق کے. اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا بدون استحقاق کے، اور وجود کے انتظامات فرمائے بدون استحقاق کے. کوئی حق کسی بندے کا اللہ پر نہیں. اللہ کا حق بندوں پر ہے، لیکن بندوں کا پھر حقیقت کوئی حق نہیں ہے. وہ خود اللہ نے اپنے اوپر یہ طے فرما لیا ہے کہ میرے بندے اگر میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو ان کا یہ حق ہے مجھ پر کہ میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا منكم عمله الجنہ، کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور ولا انت یا رسول اللہ، حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله تبارك وتعالى برحمة منه وفضل. فرمایا کہ میں بھی نہیں مگر اللہ تعالی ہی اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. خدا اتنا بے نیاز ہے، خدا تعالیٰ کسی کا حاجت مند نہیں. اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم اللہ کے بھکاری ہو، گداگر ہو، محتاج ہو، خدا بے نیاز ہے، قابل تعریف. اسی بنیاد پر یہ فرمایا گیا حدیث قدسی میں لوگوں جان لو کہ اگر سارے جن اور انس مل کر اللہ سے بغاوت کریں، انکار کریں، الحاج کریں تو خدا تعالیٰ کی بادشاہت اور سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکیں گے. اور سارے جن و انس سجدے میں پڑے رہے خدا کی بندگی میں پوری عمر گزار دیں تو خدا کی سلطنت اور بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کریں. خدا بے نیاز، بندے اس کے محتاج ہیں. اب یہ محض اس کا کرم ہے، اور جب وہ کرم فرمائے تو کیا پھر بندوں پر واجب نہیں ہے کہ شکر کریں؟ جبکہ وہ یہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم شکر کرو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے. یعنی جو ہم نے تم کو دیا، اگر ہم نے تم کو ایک سنت دی، تم نے شکر کیا 2 سنتیں دیں گے، پھر شکر کرو گے 4 سنتیں دیں گے، پھر شکر کرو گے 8 سنتیں دیں گے. تم اگر توحید پر شکر ادا کرو گے تو تمہارے دل کو ہم مضبوطی عطا کریں گے، طمانینت دیں گے، ثبات دیں گے، استقامت دیں گے. تم شکر ادا کرو گے قرآن کی تلاوت پر تو ہم تم کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے، قرآن پاک میں تدبر کی صلاحیت عطا کریں گے. یعنی جس نوعیت کا شکر ادا کیا جائے گا اس نوعیت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. کھانے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کھانا زیادہ ملے گا، کپڑے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کپڑے زیادہ ملیں گے، دکان اور مکان اور کارخانے کے سلسلے میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اضافہ ہوگا ان نعمتوں میں. بالکل اسی طرح جس نعمت پر بھی شکر اللہ کا ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا. سب سے بڑی نعمت جو بندوں کو ملی ہے وہ ولایت کی نعمت، تعلق مع اللہ کی نعمت. اللہ ہمارا ہو جائے تو پھر ہمارا بال کون بھی کا کرے گا؟ اللہ جس کا ہو پھر اس کا تو سب کو اس کا ہونا پڑتا ہے. من کان للہ کان اللہ معہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے تو کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے تابع فرمان ہے. ساری کوشش اس کی ہونی ہے کہ اللہ ہمارا ہو جائے، اور اللہ ہمارا ہو جائے اس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ایمان اور استقامت کا ہم ثبوت دیں. اب دیکھیے خداوند قدوس نے اسی نسخے کو پھر بتایا. ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، دوسری جگہ نسخہ بتایا کیسے اس کو حاصل کیا جائے گا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہیں دل کی گہرائی سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو لوگ یہ مانیں، اس پر یقین رکھیں، رب اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، قسمت اللہ بناتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، کسی آستانے سے شفا نہیں ملتی، کسی دیوڑی سے، کسی در سے، کسی چوکھٹ سے قسمت نہیں بنتی، کسی قبرستان سے یا مقبرے سے یا مزار سے انسان نہیں چمکتا۔ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ربوبیت ہے، جس کے ہاتھ میں الوہیت ہے، جس کے ہاتھ میں مالکیت ہے، جو مسجود ہے، جو معبود ہے، جو رحمان ہے، جو شافی ہے، جو نافع دار ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، یہ ربوبیت کا یقین ہے۔ کتنے دل ہیں جن کے اندر یہ چور بیٹھا ہے کہ ہمارے حاکم فلاں ہیں، قانون ساز فلاں ہیں، طاقت والے فلاں ہیں، حکومت والے فلاں ہیں، سپر پاور فلاں ہیں، اور فلاں ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ مشرک ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم اس کا یہ ہے کہ بس اس کے غلام بن کے رہو، اسی کی بندگی کرو۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مجھے مانو، حاکم بھی مانو، مالک بھی مانو، معبود بھی مانو، رزاق بھی مانو، رحمان بھی مانو، شافی بھی مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکٹر صاحب کا کاندھا پکڑا اور اس کے بعد فرمایا انما انت رفیق واللہ هو الطبیب، ڈاکٹر صاحب آپ صرف معالج ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ آپ کی دواؤں سے شفا ملتی ہے اور آپ کے نسخوں سے ملتی ہے اور آپ کی میڈیکل سائنس اور نالج سے ملتی ہے اور آپ کے مطالعے اور آپ کے تجربے سے ملتی ہے۔ کبھی اس دھوکے میں مت آئیے گا، علاج کرتے رہیے، عمل کرتے رہیے، لیکن سمجھیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مقابلہ کریں کفار سے۔ آپ نے بدر میں مقابلہ کیا، احد میں کیا، خندق میں کیا، حنین میں کیا، اپنی جان لڑا دی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ ایک طرف یہ حکم کہ اسباب اختیار کرو، عمل کرو، کوشش کرو، دوسری طرف جب کوشش کی، ہاتھ کا استعمال کیا تو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب تم نے مارا تھا تو تم نے نہیں مارا تھا، اللہ نے مارا تھا۔ یہ ہے توحید کہ دل بیار دست بکار، ہاتھ سے کام کرتے رہیے، دل کو اللہ کے ساتھ رکھیے۔ ایک منٹ کے لیے اللہ سے غافل نہ ہوئیے۔ دکان پہ بیٹھیے تو یہ مت سمجھیے کہ میں اپنے ہنر سے کما رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ خدا تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ کارخانے میں جس وقت آپ لگے ہوئے ہیں اس وقت یہ مت سمجھیے کہ آپ کا فن، آپ کا ہنر، آپ کا تجربہ اس کارخانے کو ترقی دے رہا ہے۔ سمجھیے کہ وہ رزاق، وہاب، منعم ہے جو عطا فرما رہا ہے، جب چاہے گا چھین لے گا، کرنے والی اس کی ذات۔ تو اس نے اپنے نبی تک سے فرما دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے مارا تھا ایک مٹھی مٹی لے کر حضور نے کفار کی طرف پھینکا تھا، فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ مٹی کے ذرات 1000 نفری فوج میں سے ہر فرد کی آنکھوں میں گھسے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے کیا، یہ بشری طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا، ایک معجزہ تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حکم یہ تھا کہ کرو جتنا تمہارے بس میں تم کرو، باقی پھر ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حدیبیہ میں حضور کنویں میں بالکل پانی نہیں ہے، فرمایا تمہارے پاس جو پانی ہے پہلے لے آؤ۔ وہ لوگ پانی لائے تو آپ نے وضو فرمایا، منہ میں پانی لیا اور پچکاری ماری کنویں کے اندر، پھر کنویں سے سوتے پھوٹ گئے، پانی اوپر تک آ گیا۔ پورے لشکر نے پانی استعمال کیا، جانوروں کو پانی پلایا گیا جبکہ ان کی تعداد 1400 تھی۔ تو ظاہر ہے کہ پانی ڈالا گیا۔ پہلے جو ہے وہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے مأمور کو کرو، پھر ہم موعود کو پورا کریں گے۔ یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو انجام دے دو، پھر ہم اپنے وعدے پورے کریں گے۔ لیکن اگر تم مأمور میں کوتاہی کرو گے، یعنی حکم ادا نہیں کرو گے، اس میں کوتاہی کرو گے، تو ہم موعود کو چھوڑ دیں گے۔
پھر اسے پورا نہیں کریں گے۔ یہ نظام الہی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو میرے بزرگوں، اللہ سے جو ولایت کا تعلق ہے، فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہیں دل کی گہرائی کے ساتھ یقین کے ساتھ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈرے نہ وہ کسی سے، نہ امریکہ سے، نہ یورپ سے، نہ طاقت والوں سے، نہ فوجوں سے، وہ ڈرے نہ، اس لیے کہ دل میں اگر خوف ہے چھپا ہوا تو شرک ہے دبا ہوا، اور شرک کے ساتھ خدا کی معافی نہیں، شرک کی مدد نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ساجھے داری کی جائے۔ ساجھے داری گوارا نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، دل اسی کو دے دیجئے، اس دل میں جگہ کسی اور کی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں کچھ اور بت سجے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ دل میں نہیں آئے گا، اسی دل میں آتا ہے جہاں اور کوئی نہ ہو۔ لہذا فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی عمل کرے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کا بھی حصہ لگا دے تو چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو کہ جا اسی سے حصہ لگا، اسی سے لے لے۔ شیخ سدو کا بکرا کاٹنا ہے تو شیخ سدو سے قیامت میں لے لینا، ایک چڑھانی ہے کسی کی اور 11ویں شریف کرنی ہے کسی کی تو انہی سے لینا، پھر مجھے مت دیکھنا، میں اکیلا دل میں بیٹھتا ہوں، میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، میں فرد ہوں، میں صمد ہوں، میں احد ہوں، میں شرکت گوارا نہیں کرتا۔ لہذا دل کو ہر طرف سے خالی کر کے صرف اللہ کے لیے کر لینا ہے۔ اسی لیے کلمہ اسلام ہی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، نگیٹو ہے، پھر پازیٹو ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی حاکم، نہیں ہے کوئی طاقت والا، نہیں ہے کوئی نفع نقصان والا، نہیں ہے کوئی شفا دینے والا، نہیں ہے کوئی اس کائنات میں جس کا حکم چلے الا اللہ۔ اب الا اللہ قبول کیا جائے گا۔ جو لوگ الا اللہ کی رٹیں لگاتے اور لا الہ پر کی ضرب نہیں لگاتے، پھر وہ ایسے ہیں کہ جو اپنے دل کے بتوں کو نہیں توڑ پاتے، وہ بت شکن نہیں ہے، وہ آزر ہیں، صنم بنانے والے، وہ صنم بناتے ہیں۔ اس لیے کلمہ ہی پورا نہیں ہوتا جب تک کہ لا الہ کی ضرب کاری نہ لگ جائے۔ پہلے لا الہ کی ضرب لگائیے اور اس سے توڑ دیجیے تمام بتوں کو اور ملبہ صاف کر دیجیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سیدھے کعبہ مقدسہ گئے اور کعبہ مقدسہ کا دروازہ کھلوا کر سب سے پہلے 360 بتوں کو نکلوا کے پھینکوایا، کعبہ دھلوایا، پہلا عمل یہ کیا۔ بالکل اسی طرح پہلے دل سے اور دماغ سے تمام طرح کے افکار اور خیالات اور وسوسوں کی لاشوں کو اور بتوں کو نکال کے پھینکنا پڑے گا۔ جب دل بالکل خالی ہو جائے گا، دماغ بالکل خالی ہو جائے گا، تب اللہ اس دل و دماغ میں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ پہلے ہے، وہ پہلا زینہ ہے، اور جو اس زینے پر قدم نہیں رکھتا اس کا الا اللہ پورا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے، قرآن پاک میں اس کو بیان یوں کیا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، ساتھ ساتھ حصے داری بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور غیر اللہ کے بھی مان رہے ہیں۔ تو جو غیر اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، یعنی انبیاء کو، اولیاء کو، پیروں کو، زندوں کو، مردوں کو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں یا اس کے اختیارات و تصرفات میں یا اس کی کسی بھی خصوصیت میں شریک ٹھہراتا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ میاں کو مانتے تو ہیں لیکن شرک کرتے ہوئے، شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب شرک کرتے چلے جاتے ہیں تو عبادت قبول نہیں، اعمال قبول نہیں، طاعتیں قبول نہیں، شرک کے ساتھ یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
جو لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جمے پھر استقام ہو، یعنی صبح کچھ ہے تو شام کچھ ہے. ایمان صبح خریدتے ہیں، رات میں بیچ دیتے ہیں. صبح اٹھے تو مومن تھے، شام بستر پہ گئے تو کافر تھے، اور کبھی رات میں مومن ہوئے تو صبح کافر ہوئے. جن کا ایمان ایک سودا ہے جو بازاروں میں بکتا ہے، جو کبھی لالچ کی بنیاد پر فروخت ہوتا ہے اور کبھی خوف کی بنیاد پر دبتا ہے، مرتا ہے، قبریں اس کی بنتی ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں. ایمان وہ ہے جو زندہ و تابندہ رہے، جو ہم وقت رہے، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، ہر حالت میں جو دل میں جاگزی رہے، استقامت اس پر ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے اترتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اترتے تھے. یہ آیت کریمہ قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں ہے. اور میں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں، رنج نہ کرنا. یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں. فرشتے ان کے دل کو مخاطب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہر طرح کا خوف و خطر نکل جاتا ہے. پھر وہ رنج و غم میں گھلتے نہیں. ان کے سامنے ایک روشن مستقبل ہوتا ہے، ان کے سامنے امیدوں کی کرن ہوتی ہے، ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی قدرت ہوتی. وہ زمین کے نیچے کے کھلونوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ آسمان کے اوپر کے ذوالعرش کو اور ذوالجلال والاکرام کو دیکھتے ہیں. ان کی نگاہیں ادھر ہوتی ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. صرف آخرت میں نہیں، یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت اختیار کرے، یعنی شریعت پر مضبوطی سے جمے. اور شریعت پر جمنے میں رکاوٹیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آتی ہیں. سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی آزمائش گھر سے ہوتی ہے. بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، اہل تعلق کی طرف سے، ملنے جلنے والوں کی طرف سے، شادی میں شرکت کرنے والوں کی طرف سے، غمی میں ساتھ دینے والوں کی طرف سے. سب سے زیادہ کشمکش جو زندگی کی پیش آتی ہے، حق اور باطل کی سنت و بدعت کی، وہ اپنوں سے ہوتی. تو اس آزمائش میں پورے اترنا ضروری ہے. اور جب اس آزمائش میں پورے اتریں گے استقامت کی بنیاد پر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولایت کیا ہے؟ ولایت کی تحصیل کس طرح ہوتی ہے؟ خوب یاد رکھیے، ولایت کے لیے کسی چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے. ولایت کے لیے ہرگز اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص قسم کا لباس اور خاص قسم کی ٹوپی پہنی جائے. ولایت کے لیے ہرگز اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی خاص قسم کی خانقاہ میں ہی حاضری دی جائے. ولایت کے لیے ہرگز اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص قسم کے اوراد و وظائف اختیار کیے جائیں. ولایت کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ولی ہے اہل ایمان کا، وہ خود ہی بیان فرما دیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ لوگوں کان کھول کر سن لو، الا کے معنی خبردار ہو جاؤ، سن لو کان کھول کر. الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف و خطر نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ رنجیدہ اور غمگین نہیں ہوتے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان و یقین اپنے اندر پیدا کریں اور تقوی اختیار کریں. دو چیزیں بس، ایمان و تقوی، اسی کا نام ولایت. ایمان و تقوی سے ولایت حاصل ہوتی ہے. ولایت اس سے نہیں ہوتی کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو اور پانی پہ چل رہا ہو. ولایت اس سے نہیں ہوتی کہ کوئی معجزات اور کرشمے دکھا رہا ہو. بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، شریعت پر مضبوطی سے جمنا ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے.
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استنجے جانے کی سنت کا اختیار کرنا بدعت کے مطابق ہزاروں نفلوں سے افضل۔ ایک طرف بدعت کے ساتھ نفلیں پڑھی جائیں، اوراد و اذکار پڑھے جائیں، اور ایک طرف سنت کے مطابق بیت الخلا میں داخلہ ہو، تو سنت کا اتنا نور ہے کہ سنت ہزاروں درجے افضل ہے بدعت کی نوافل پر۔ یہ ہے تقویٰ۔ ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہیں جن سے ولی بنتا ہے آدمی۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ولی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ولیوں کا مذاق اڑانے والا اور انہیں بدنام کرنے والا ہے، بدنام کنندہ اولیاء۔ اے میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں اور دوستوں، اولیاء کرام کا جب ذکر آتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ فرشتے آسمان پہ خوش ہوتے ہیں، زمین کھل اٹھتی ہے، اور ایک ایسی نورانیت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک اور صالح لوگوں کے تذکرے کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت امام احمد نے فرمایا کہ بتاؤ سردار اولیاء کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیا حضرت محمد سے بڑھ کر کوئی ولی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا نبی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی انسان ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی زیادہ معزز اور مقدس ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی تو خیر نبی ہے، کیا کوئی ولی صحابی سے بڑا ہے؟ سارے صحابہ اولیاء سے افضل، صحابہ کرام کی جوتی اور اولیاء کا سر، اتنی عظمت اللہ نے صحابہ کو دی ہے۔ اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر، تو ابو بکر صدیق سردار اولیاء، اور ان کے بھی سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب مسئلہ اولیاء کرام کا آئے تو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سردار اولیاء و انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ سے لینا ہے، آپ سے اخذ کرنا ہے، پھر آپ کے صحابہ کی حیات کو دیکھنا ہے، صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کی زندگی کیسی گزری۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام اولیاء سے افضل ہیں، پہلے نبی، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین و فقہاء، اور ان کے بعد پھر نمبر آتا ہے اولیاء کا۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے ان حضرات کا جن کو اولیاء کی فہرست میں ہم شمار کرتے ہیں۔ مثلا ہندوستان کی سرزمین پر یا بر صغیر میں حضرت معین الدین چشتی کو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو، حضرت نظام الدین اولیاء کو، حضرت سید احمد شہید کو، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کو، حضرت شاہ عبدالعزیز کو، اور کتنے ایسے ہیں صلحاء اولیاء اللہ اور دین کے دائی مجدد اور مصلح جن کو امت نے یاد رکھا اور جن کی تاریخیں اور سوانح محفوظ ہیں۔ تو تابعین اور طب تابعین اور ائمہ مجتہدین کے بہت بعد میں ان کا مقام ہے۔ اصل مقام تو پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو پیام اولیاء جب ہم کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے پیام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، حضور کا کیا پیام تھا، آپ کی کیا دعوت تھی۔ جو آپ کی دعوت وہ سارے ولیوں کی دعوت، جو آپ کی حدیث وہ سارے ولیوں کی حدیث، اور جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور سنت و سیرت سے گریزاں ہو اور اس کا کوئی اور طریقہ کار ہو، ہرگز وہ ولی رسول اور ولی اللہ نہیں بلکہ وہ ولی الشیطان ہے۔ جو نماز نہ پڑھے کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جو حرام چیزوں کا ارتکاب کرے اور بے پردہ عورتیں اس کی مجلسوں میں آئیں اور وہ ان کے ساتھ بے حجاب بیٹھے اور ان سے مصافحہ کرے، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت کرے گا، جو سنت کا مخالف ہوگا، جب وہ رسول کا باغی ہے اور اللہ کا باغی ہے تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کے لیے ایمان اور استقامت شرط ہے، اور ہر ولی کی ولایت کی کسوٹی کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ اللہ کی کتاب میں کیا کہا گیا
اور حضور کی حدیث میں کیا کہا گیا؟ اسی میزان پر، اسی ترازو پر ہر ولی تولا جائے گا، ہر صوفی تولا جائے گا، ہر پیر تولا جائے گا۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو وہ پیر ہے، وہ صوفی ہے، وہ ولی ہے، اور اگر قرآن و حدیث کی کسوٹی اور میزان پر وہ پورا نہیں اترتا تو وہ کوفی ہے، وہ متصنع ہے، وہ تکلف کرنے والا، ریاکار، دھوکہ دینے والا، فریبی انسان۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح فرما دیا ہے، دو چار کی طرح حقائق کھلے ہوئے۔ اب جو تعویل کرے اور شریعت کی مخالفت کرے اور مخالفت شریعت پر پردہ ڈالے تو خوب یاد رکھا جائے کہ قرآن کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں اسے ولی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ میں سے ہر شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ولایت کے لیے کسی کرشمہ سازی یا شعبت بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت کے لیے صرف ایمان و تقوی چاہیے۔ اگر آپ دل میں اپنے ایمان کو، یقین کو پختہ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر کبھی بھی نافرمانی ہو گئی تو توبہ کروں گا، اور یہ طے کر لے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کروں گا، ان کی سنت کا اتباع کروں گا، ان کی سیرت کے نقش قدم پر چلوں گا، کبھی انحراف ہوا تو توبہ کروں گا، اور انشاءاللہ حرام سے بچوں گا، حرام کاروبار نہیں کروں گا، حرام زندگی نہیں گزاروں گا، حرام طریقے پر شادی نہیں کروں گا، حرام تعلیم اور تربیت اور تمدن اور تہذیب کو اختیار نہیں کروں گا، یعنی وہ تمام تہذیبیں جو اس دور کی مادی اور غلط منحرف تہذیبیں ہیں ان سے اپنے کو محفوظ رکھوں گا۔ آپ یہ اگر قول و قرار کریں خدا کے اس گھر میں، اس مبارک وقت میں، پوری دل کی گہرائی کے ساتھ ایمان لائیں، یقین پیدا کریں اور تقوی کا فیصلہ کر لیں، پورا مجمع ولایت کا سرٹیفکیٹ لے کر جائے گا، ہر شخص ولی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کو بند نہیں کیا، نبوت کو بند کر دیا۔ نبوت بند ہو گئی آخری نبی کے بعد، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ہوا حضور کے بعد، اور نہ قیامت تک کوئی نبی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دجال۔ لیکن ولی ہوتے رہیں گے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور ولایت ایک مزدور کو، ایک مستری کو، ایک کلی کو، ایک معمولی سے معمولی آدمی کو مل سکتی ہے۔ ولایت کے لیے نہ اعلیٰ خاندان چاہیے، ولایت کے لیے نہ ڈگریاں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ خوبصورت جسم چاہیے، ولایت کے لیے ایمان و تقوی چاہیے۔ اگر ایمان و تقوی ہے تو ولایت ہے، اور ایمان و تقوی نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے۔ بس اس موقع پر بہت ہی مختصر وقت میں اس پہلو کی طرف میں نے چاہا کہ توجہ دلائی جائے کہ ولایت کے معنی کیا ہے اور ولایت کا تعلق اللہ کی ذات سے کس طرح کا ہوتا ہے، کیسے اس کی تحصیل کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں خدا تعالی نے اپنی آیات کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مزید اس موضوع سے متعلق بہت سی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو کبھی بھی ذکر کی جائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا ولی بنائے، ہمارا مولا بن جائے، ولی بن جائے، اور ہم اس کے ولی بن جائیں، اور ہمارا تعلق موالات اللہ تعالیٰ سے ایسا قائم ہو جس پر ہمیں موت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔